بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تم لوگوں سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ یہ سوال بھی کریں گے کہ میرے بندے تمہارے سامنے گناہ ہوتا رہا تو تم نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ پھر جس شخص کو اللہ تعالیٰ دلیل سکھا دے گا تو وہ یہ جواب دے سکے گا کہ یا اللہ مجھے آپ سے معافی کی توقع تھی، البتہ آپ کے بندوں کا خوف تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ وہ اپنی انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے احکامات کی اطاعت کرے۔ دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ان احکامات کو آگے بھی پہنچایا جائے۔ احکامات آگے پہنچانے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور دوسرے نمبر پر برائی سے روکنا، کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر، گناہ میں مبتلا دیکھ کر حکمت بصیرت کے ساتھ اس کو منع کرنا۔ یہ دونوں کام اپنی جگہ انتہائی اہم ہیں۔ چنانچہ آج کی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت والے دن جہاں انسان سے دوسرے سوال کرے گا، وہاں یہ سوال بھی انسان سے کرے گا کہ میرے بندے تمہارے سامنے گناہ کا کام ہوتا رہا تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ اب وہ بندہ خاموش رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر اپنی رحمت فرمانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جواب سکھا دیں گے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے سامنے یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے آپ سے معافی کی توقع تھی، البتہ آپ کے بندوں سے خوف آتا تھا، اس لیے میں کسی کو برائی سے نہ روک سکا، کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں اس بندے کو برائی سے روکوں گا تو یہ کہیں سخت رد عمل نہ دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یاد رکھیے ایک پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے تباہ و برباد کیا ہے، بلکہ ان پر لعنت کی ہے کہ انہوں نے نیک کاموں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی واضح آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زبور اور انجیل دو آسمانی کتابوں میں لعنت کی، اور لعنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے روکتے نہیں تھے۔ تو آج اس چیز کی ضرورت مجھے اور آپ کو بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ جس تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غلط کاموں سے روکیں، برائی سے اجتناب کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ